السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے جو بات رکھی تھی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس کے بعد فترۃ الوحی آئی، یعنی دوسری وحی آنے اور پہلی وحی کے درمیان ایک گیپ آیا، وہ گیپ ختم ہوا، سورہ مدثر کی پہلی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ جیسے ہی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئی، اب وحی کا سلسلہ 23 سال تک مسلسل چلتا رہا۔ اب وحی میں ویسا گیپ نہیں آیا جیسا پہلی مرتبہ کی وحی نازل ہونے کے بعد آیا تھا۔ جیسے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح حکم دے دیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اب آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کبریائی کو بیان کیجئے۔ اب مکی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، نبوت کے دائرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں بتائیں گے، اس کے بعد 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بتانے والے ہیں۔ یہ 13 سال کا آغاز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تو سب سے پہلا چیلنج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا، مکے کے لوگ جو خرافات میں، جو جنگ میں، جو قبائل کی آپس کی لڑائی میں، جو دلوں کی سختی میں، جو جہالت میں، جو کفر میں اور شرک میں اپنے آپ کو مبتلا کر کے رکھے تھے، ان کے اس مزاج کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے۔ ان کے اس مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا چیلنج تھا کہ مکے کے اندر اسلام کا فاؤنڈیشن مضبوط کیا جائے، مکے کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دی جائے اور ساتھ ہی ساتھ قریش کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ان کے باپ دادا کے دین کو دھکا لگ رہا ہے۔ اسی اسٹریٹجی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو دھکا لگنے نہ بھی دیے اور دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے مکی زندگی کے شروع کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی لیول پر دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے، انڈیویجول لیول پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے، جس میں سب سے پہلے جب سورہ مدثر کی آیت نازل ہوئی، عزیزان ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس وقت آپ کی شریک حیات ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا موجود تھی۔ آپ اس کیفیت کو جان گے جو کیفیت وحی کے نزول کی ہوتی ہے۔ اس وحی کے نزول سے پہلے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو ورقہ بن نوفل کے پاس اما خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا تھا اور اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ورقہ بن نوفل ایک عالم دین جو عیسائیوں کا تھا، انہوں نے گواہی دی کہ یہ آدمی آخری رسول بنا کر بھیجنے والا ہے۔ اس کے علاوہ سچے خوابوں کا آنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہائی کو پسند آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو زندگی میں دیکھنا، یہ سارے چیزیں بہت گہرا اثر کر گئی تھی اما خدیجہ رضی اللہ عنہ پہ۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری شریعت کی سب سے پہلی دعوت جس شخص کو دیے، عزیزان ملت، وہ ابو بکر صدیق نہیں، نہ وہ عمر بن خطاب ہے، نہ وہ عثمان بن عفان ہے، نہ حضرت علی بن ابی طالب ہے۔ عزیزان ملت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اے ہمارے ناظرین جو آئی پلس ٹی وی کے خواتین ہیں، آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس آخری شریعت جو پیغام سب سے پہلا دیا گیا کسی مرد کو نہیں دیا گیا، اس آخری شریعت کا پیغام آخری رسول نے سب سے پہلا پیغام کسی کو پہنچا تو ایک خاتون کو پہنچا، اپنی شریک حیات اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا۔ پہلے سے ہی اما خدیجہ کے دل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا بڑا عمدہ اثر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جھلکیاں آپ دیکھ رہی تھی، نبوت کے آثار کئی دن سے آپ دیکھ رہی تھی، سورہ مدثر کے نزول کے وقت میں آپ سامنے کھڑی تھی۔ اما خدیجہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی بات کو پیش کی تو پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا پیغام اس دین کی طرف بلانے کے لیے اما خدیجہ کو آواز دی تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی وقت کو گواہ ہوئے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا جس دن سورہ مدثر کا نزول ہوا۔ سب سے پہلے عورتوں کے اعزاز دیا گیا، یہ اسٹیٹس دیا گیا، یہ مقام دیا گیا اسلام کے اندر کہ اس آخری شریعت کو تسلیم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے اس امت میں سے خاتون کو چنا، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اے ہمارے خواتین ناظرین، آپ اپنے اسٹیٹس کو جانیں، اپنے مرتبے کو جانیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو کتنے بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اس شریعت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والی ایک خاتون ہیں، اما خدیجہ نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ وہی دن تھا جس دن سورہ مدثر نازل ہوا تھا، اس کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جگری دوست اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے والے سسر
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. وہ ابو بکر صدیق جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرانا رشتہ رکھتے تھے, آپ کی دوستی کاروباری معاملات میں تھی. ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپی کھلی کوئی باتیں ان سے چھپی نہیں تھی. ہر بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق کے سامنے ظاہر تھی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جانتے تھے, آپ کے بزنس کے طریقے کو جانتے تھے, آپ کی صداقت کو جانتے تھے, آپ کی امانت داری کو جانتے تھے. جب ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ کے سامنے اسی دن اسلام کی دعوت پیش کی گئی جس دن سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی, ابو بکر صدیق کے سامنے جیسے ہی اسلام کا پیغام عام کیا گیا, بغیر کسی لمحے کو گواہ ہوئے ابو بکر صدیق اور رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ سے اتنے متاثر تھے, اور آپ علم والے ہونے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ کے ذہن میں تھی. فوری طور پر ابو بکر صدیق نے کلمہ شہادت بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیدا کر دیا. یہ دوسرے شخص تھے جو اسی دن اسلام کو قبول کیے جس دن سورہ مدثر کا نازل ہوا. گویا عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا, مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہی وہ دن تھا عزیزان ملت جس دن سورہ مدثر کی نازل ہوئی. تیسری دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں میں جس شخص کو دی وہ ابو طالب آپ کے چاچا کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دی, جس کی عمر غالباً سیرت کی کتابوں میں اس دن 10 سال کی بتائی جاتی ہے. 10 سال کے آپ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں علی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے, اس لیے کہ ابو طالب کو اولاد زیادہ تھی لیکن آمدنی کے ذریعے کم تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا. علی بن ابی طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. وہ غالباً اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچ چکے تھے جب ان کے سامنے دین اسلام کی تعلیم کو پیش کی گئی. عزیزان ملت, چھوٹی عمر میں بچوں میں بردباری ہونی چاہیے کہ دین کی جب کوئی بات کہی جائے تو اس بات کو سمجھ لے. اگر ہمارے بچوں میں ہم چاہتے ہیں کہ کم عمری میں وہ لوگ جو سو دین اسلام کی بات کو سمجھ لیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ہم یہ نہ سمجھے کہ آج ہمارے بچے چھوٹے ہیں, ابھی وقت لگنے دو, ابھی قرآن پڑھانا کیا ضروری ہے, ابھی انہیں قرآن سمجھانا کیا ضروری ہے, ابھی انہیں اسلامی اسٹڈیز دینا کیا ضروری ہے. اگر آپ یوں ہی سمجھتے چلے جائیں گے تو کہیں وقت آپ کے ہاتھ سے نکل نہ پائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جو اسلام کی دعوت دی گئی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تصور کر کے دیکھیں آپ کی عمر صرف 10 سال کی تھی, 10 ایئرس. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو ان کے سامنے رکھا, کتنی بردباری ان کے اندر تھی, کتنی میچورٹی ان کے اندر تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی دن اسلام کو قبول کیا جس دن سورہ مدثر کی شروع کی 5 آیتیں نازل کی گئی. ان 3 لوگوں کے علاوہ عزیزان ملت چوتھے شخص جس نے اسی دن جس دن سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی جس نے اسلام کو قبول کیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام یا جن کو منہ بولے بیٹے بھی کہا جاتا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کیا. یہ 4 وہ شخصیتیں ہیں جن کے بارے میں سیرت کی کتاب میں علماء کرام نے لکھا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسی دن اسلام کو قبول کر لیا جس دن سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی. عزیزان ملت, یہ انفرادی لیول میں جو کام چلتا رہا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی زندگی کی مشغولیت میں مصروف رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ان کو موقع ملتا یہ فکر کے اندر غالب آ چکی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں غالب کرنا ہے. اس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بزنس پارٹنرز میں جب جاتے انہیں دین اسلام کی دعوت دیتے, اپنے قریبی دوستوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین اسلام کی دعوت دیتے, اپنی اولاد کو دین اسلام کی دعوت دیتے. ابو بکر صدیق کی دعوت کے نتیجے میں ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا. اس طرح ابو بکر صدیق کے کئی دوست جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں انہوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا. اس طرح عزیزان ملت 1 سال گزرتا چلا گیا. مکے کے اندر انفرادی لیول پر چھپتے چھپاتے گراؤنڈ کو اتنا مضبوط کیا گیا اسلام کے لیے کہ آنے والے دنوں میں جب لوگ اسلام کے بارے میں آ کر جاننے کی کوشش کی ضرورت نہ پڑے انہیں خود اسلام کا چرچا گھر گھر پہنچا دیا گیا. یہاں تک کہ عزیزان ملت یہ انفرادی کام کا سلسلہ 3 سال تک کنٹینیو چلتا رہا. یہاں تک کہ 3 سال مسلسل انڈیویجل لیول پر انفرادی لیول پر گراؤنڈ ورک اتنا کیا گیا, اتنا مضبوط کر دیا گیا کہ گھر گھر مکے کے یہ چرچا عام ہو گیا کہ اسلام کی دعوت مکے میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیے جس نام سے مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا جاتا تھا. کسی کے گھر میں باپ نے اسلام کو قبول کیا, کسی کے گھر میں ماموں نے اسلام کو قبول کیا, کسی کے گھر میں بھائی نے اسلام کو قبول کیا. یوں گنتی 50 کے اندر
बड़ी अभी थी, लेकिन नतीजा ये हो चुका था, इस्लाम का प्रचार, इस्लाम का तारुफ घर घर दस्तक दे चुका था, घर घर इस्लाम के मानने वालों का चर्चा फैल चुका था, घर घर अल्लाह के नबी सल्लम की दावत का चर्चा हो चुका था। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल बड़ी कसरत के साथ अबू बकर सिद्दीक, अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, अली बिन अबी तालिब, ज़ैद बिन हारिसा और जितने लोग इस्लाम कबूल किए वो खुद भी लोगों में चर्चा आम करते, जिसका नतीजा ये होता लोगों को दावत तो दी जाती लेकिन इस्लाम कबूल करने वाले अभी कम थे। अल्लाह के नबी सल्लम की जिम्मेदारी और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी ये है कि हम दीन हक लोगों तक पहुंचा दे। इस्लाम कबूल करना ये तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत वाली बात है। अब हमारा काम यही है कि हम लोगों तक दीन इस्लाम की तबलीग को आम करते रहें। हर कच्चे मकान में हमको गालिब करना है और सिर्फ ये ना समझे कि मुसलमान को दावत का काम करना ये इस्लाह का काम है, गैर मुस्लिम को बात पहुंचाना है दावत का काम है। जो आपको मैसर हो सके हक बात लोगों तक पहुंचाते रहिए, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिस तक भी हक वाले दीन को आप पहुंचा सकते हैं, कुरान मजीद की आयत को आप समझा सकते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आप समझा सकते हैं, सबसे पहले खुद अमल करने वाले बने, उसके साथ साथ लोगों में इस चर्चे को, इस दीन को आम करने की कोशिश करते रहे। यूं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल इनफरादी दावत का सिलसिला जारी रखे और मक्के के घर घर में चर्चा हो गया कि इस्लाम का काम अब गालिब आ चुका है, इस्लाम का काम अब लोगों की कानों में पड़ चुका है, इस्लाम का काम लोगों में आम हो चुका। यूं ही सिलसिला चल रहा था कि अदीदान मिल्लत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह 26 सूरह शुअरा की आयतें नाजिल की और नाजिल कर कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमा दिया कि जिसका तर्जुमा इस तरह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब खुले आम दावत इस्लाम का पैगाम आम करना शुरू कर दीजिए। अदीदान मिल्लत अब ये वो मौका है कि 3 साल के इनफरादी काम को कंटिन्यू रखते हुए मुशरिकीन मक्का को अब तक जो धक्का नहीं दिया गया था, अब तक जो खुलेआम तबलीग का काम नहीं किया गया था, उस काम को करने का हुक्म अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। अब कैसे इस काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टैकल करते हैं, कैसे हालात का जो सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामना करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल इनफरादी दावत का काम खत्म करने के बाद अब उस सिलसिले को जारी रखे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह 26 सूरह शुअरा की आयतें नाज़िल कर कर अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अब आप खुलेआम तबलीग का काम शुरू कर दीजिए। जैसे ही शुरू के 3 साल इनफरादी दावत के काम चलते रहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक ऐसी तालीम भेजी कि जिसमें हुक्म दिया गया कि इबादत शुरू कर दी जाए और वुदू के तरीके जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए बता दिए गए। इबादत में सुबह 2 रकात और शाम की 2 रकात की दलील सीरत की किताबों में हमको मिलती है कि अभी इबादत सिर्फ शाम को और सुबह को 2-2 रकात नमाज पढ़ी जाती थी और वुदू का तरीका बता दिया गया। अदीदान नेमत वुदू की इतनी बड़ी जो सो नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझको और आपको दी, ये वुदू कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अच्छी तरह वुदू करता है, अपने हाथ को देता है, कुल्ली करता है और नाक साफ करता है, अपने चेहरे को धोता है, अपने हाथ को धोता है, अपने पाँव को धोता है, अपने सर का मसा करता है, तो ऐसा होता है कि जब वो अपने हाथ को धोता है कोनियों तक, तो जिन अपने हाथ से गुनाहों की तरफ गया था कि उससे हाथ से पानी का आखिरी खतरा नहीं टपकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके हाथ से होने वाले गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। गोया बंदा जब अपने चेहरे से धोता है, चेहरे से पानी को धोता है, उसकी दाढ़ी से पानी का आखिरी खतरा नहीं टपकता कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके चेहरे से होने वाले गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। जब बंदा अपने पैरों को धोता है और धोकर जो सो बंदा अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए निकलता है, उसके पैरों से पानी का आखिरी खतरा नहीं टपकता कि आखिरी खतरे के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके उन गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देते हैं जिनसे वो अपने पैरों से चलता हुआ गया था। अदीदान मिल्लत, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा वुदू करता है और अच्छी तरह वुदू करके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत के लिए खड़े हो जाता है और वैसी हम्द बयान करता है जैसे कि हम्द बयान करने का हक है, वैसा तवज्जो के साथ नमाज पढ़ता है जैसा कि तवज्जो से नमाज पढ़ने का हक है, फिर जब वो सलाम फेरता है तो ये शख्स गोया ऐसा हो जाता है गोया जिस दिन अपनी माँ के पेट से बगैर किसी गुनाह के मासूम अल खता पैदा हुआ, उस तरह हो जाता जब ये अच्छा वुदू करके खालिस नमाज अदा करता है। एक सहाबी जब दूसरे सहाबी को आले बिन अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु को जब ये हदीस सुना रहे थे तो उन्होंने कहा, क्या इतने से अमल के लिए इतना बड़ा अजर और सवाब अल्लाह सुब्हानहू तआला देने वाले हैं? अज़ीज़ान मिल्लत, पहली बात ये जानिए कि सहाबा के करीब एक छोटी सी बात थी कि तवज्जो से नमाज पढ़ना, सहाबा के करीब एक छोटी सी बात थी खुशू से वुदू करना, लेकिन आज हमारे लिए खुशू से वुदू करना, आज हमारे लिए तवज्जो से नमाज पढ़ना बहुत बड़ी बात हो गई।
آج جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو دکان کا حساب لگانے کی رکوع اور سجدہ سب سے اچھی جگہ ہو جاتی ہے. آج جب ہم قاعدے میں کھڑے ہوتے ہیں گھر کے جھگڑوں کو سوچتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ متوجہ ہو کر نماز پڑھتے تھے. اس صحابی سے پوچھا جو حدیث ان کو سنا رہے تھے, کہا کیا اتنی سی بات کے لیے کیا اتنا بڑا ثواب؟ تو صحابی نے نصیحت کرتے ہوئے کہا, اللہ کی قسم میں نے اس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 7 مرتبہ سے بھی کئی بار زیادہ سن لیا ہے. وہ عزیزان ملت, صحابہ کے قریب یہ احساس تھا. خشوع سے وضو کرنا, خشوع سے صلاح پڑھنا, یہ خشوع کی امانت ڈالے. عزیزان ملت, دنیا میں بھیجے جانے کا بنیادی مقصد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے تم کو زندگی اور موت عطا کر دی ہے اس مقصد کے ساتھ تمہیں آزمائے, اور آزماتا اللہ سبحانہ وتعالی. اور دوسرا مقصد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا محض اس مقصد کے لیے کہ اللہ کی عبادت کریں. اور عبادت کا عمدہ ترین طریقہ عزیزان ملت کچھ ہے تو وہ نماز کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو عبادت کے لیے بھیجا تو خالص عبادت کے لیے بھیجا. ایسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ رکوع میں کچھ سوچتے رہوں, ایسی عبادت کے لیے نہیں بھیجا کہ میں سجدے میں کچھ اور سوچتے رہوں. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں فرماتا جس شخص کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. تو علماء کرام نے اس حدیث کے حوالے سے کہا یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے کہ آدمی اپنی زبان سے تو اللہ کا ذکر کرے لیکن اس کی توجہ اللہ کے ذکر کی طرف نہ ہو. ہم رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس عظیم کی طرف نہیں ہوتی. ہم سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس اعلیٰ رب الاعلیٰ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ جس نے کہا اس کی طرف نہیں ہوتی. ہم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے لیے توبہ استغفار جس اللہ سے کرتے ہیں اس اللہ کی طرف توجہ نہیں رہتی. ہم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے, 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھیں گے, 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے لیکن ہماری توجہ سبحان اللہ میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. ہماری توجہ الحمدللہ میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. ہماری توجہ اللہ اکبر میں جو اللہ ہے اس کی طرف نہیں ہوتی. تو علماء کرام نے اس حدیث کو حوالہ بنایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو, جس کی زبان پہ تو اللہ ہے لیکن توجہ میں اللہ نہیں رہتا. ایسے شخص کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو. عزیزان ملت, صحابہ کو 2 وقت کی نماز کا حکم دیا گیا. صبح 2 رکعت پڑھتے تھے, شام کو 2 رکعت پڑھتے تھے, اور وضو کا طریقہ ان کو جبریل نے سامنے بتا دیا. لیکن نماز پڑھنا ایسی بات نہیں تھی کہ کھلے عام کعبۃ اللہ میں آ کے نماز پڑھتے. وہ گھاٹیوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, وہ پہاڑوں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے, وہ گھروں میں چھپ کر نماز پڑھا کرتے تاکہ مشرکین مکہ کو ابھی اس بات کا اندازہ نہ لگے, کہیں وہ تکلیف ہو کر ان کو یہ عبادتیں دیکھ کر کہیں وہ اسلام کے خلاف کارروائیاں نہ شروع کر دے. اس احساس کے ساتھ صحابہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے عبادت کو انجام دیا کرتے تھے. اسی آسرے میں جب سورہ شعراء کی آیت نازل ہو گئی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے کے 2 اہم قبیلے بنو مطلب اور بنی ہاشم کے لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کرتے ہیں. غالباً 40 سے 45 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. ان کے سامنے اللہ رب العزت کی حمد بیان کی, ان کے سامنے شرک کے جو سو معنی بتائے, ان کے سامنے کفر کیا ہے بتایا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ جو حکم دیا گیا تھا سورہ مدثر میں, اللہ کی کبریاء بیان کی اور ان کو کہہ دیا کہ دیکھو اے میرے قبیلے والو, جس طرح تم رات کو سوتے ہو اس طرح ایک دن مر جاؤ گے, اور کہا جس طرح تم صبح اٹھتے ہو اس طرح قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. پھر کہا اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا, یا تو اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. سنو, اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لینا, اپنے آپ کو اللہ کے دین کی طرف خالص کر دو, مجھے آخری رسول تسلیم کر لو. تو ابو لہب جو اس محفل میں بیٹھا تھا اس نے کہا ہمارے بھتیجے کے ہاتھ پکڑ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے کام میں آگے بڑھ جائیں اور جو سو عرب کے لوگ ہمارے خلاف آ جائیں, اور جب عرب کے لوگ اسے قتل کرنے آئے تو کہیں ایسا نہ ہو ہم ہمارے بھتیجے کو بتا نہ سکے. اس کے ہاتھ پکڑ لو سے مطلب یہ تھا کہ اس شخص کو اس کام سے روک دو. اگر یہ کام اوپنلی شروع کر دیں گے مکے میں عرب کے لوگوں میں, عرب کے سارے لوگ ہمارے مخالفت میں آ جائیں گے, اس لیے کہ لوگ ایک دین پر چل رہے ہیں, دین ابراہیم کہہ کر چل رہے ہیں. مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, 360 پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں, سود عام تھا, شراب نوشی عام تھی, عورت کو خریدا جاتا, عورت کو بیچا جاتا, ہر قسم کے خرافات میں اپنے آپ کو مبتلا کر کر بھی وہ ایک دین سمجھتے تھے.
ابو لہب نے کہا اس شخص کو روک لو ورنہ آگے انجام بہت برا ہو سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بھتیجے کو بچانے کی دھن میں ہمارے قبیلوں کو کاٹ لینا پڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تلواریں سہنے میں، ان کی حفاظت میں کہیں ہم اپنے آپ کو قتل نہ کر پڑے، انہیں روک لو۔ ابو طالب اس محفل میں موجود تھے۔ ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں جو بھی حکم ہوتا ہے تم کر گزرو، البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ یعنی عبد المطلب کے دین ہی پر زندہ رہو۔ ابو طالب نے اعلان کر دیا، گویا ایک ضد کی سوچ ہے، ایک تکبر کی سوچ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کہا کہ آپ تو آپ کے رب کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے کر گزریے، ابو لہب کی باتوں میں مت آئیے، میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ لیکن ابو طالب نے کہا کہ میں باپ کے دین ہی پر رہنے کو پسند کروں گا۔ عزیزان ملت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ کر حق کہتے ہیں، لیکن یہ شخص کہتا ہے اپنے باپ پر رہوں گا۔ عزیزان ملت، یہ مثال ہے ایسی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے دل پہ تالے ڈال دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے تالے کو نہیں کھول سکتی۔ اللہ جب کسی کے دل پر سیل ڈال دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سینے کو نہیں کھول سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے دل کو آزمائے